السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالی بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے تمہیدی درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ احکام رمضان سے متعلق فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی کتاب کے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا چیپٹر آج انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے، چیپٹر نمبر 1، جس کا عنوان ہی ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک۔ بندوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے گن نہیں پاؤ گے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہل ایمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اے کاش کہ اس کو ہم جانیں، سمجھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نعمت کس طریقے سے ہے۔ ہماری صحت کے لیے نعمت ہے، ہمارے ماحول کے لیے نعمت ہے، ہماری تربیت کے لیے نعمت ہے، تجدید ایمان کے لیے نعمت ہے، اللہ سے قربت کے لیے نعمت ہے، جنت کے حصول کے لیے نعمت ہے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے نعمت ہے، غربا و مساکین کے لیے نعمت ہے، صدقات و خیرات کرنے کے کو غنیمت جاننے کے لیے نعمت ہے، تلاوت کلام پاک کو کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے یہ نعمت ہے، قیام اللیل کا ذریعہ ہے یہ نعمت ہے۔ بے شمار طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک، رمضان کیوں کہا گیا؟ رمضان، اس سے پہلے کہ ہم ماہ رمضان کے فضائل، اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کی عظمت کا تذکرہ کریں کہ کتنا عظیم مہینہ ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رمضان کے معنی اور اس مہینے کی وجہ تسمیہ جان لیں۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے اور رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ رمضان کے بارے میں عربک ڈکشنری کے ماہر ابن منظور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان رمز الصائم، رمز الصائم عربی عبارت ہے، رمزہ یرمزو مانے یرمزو آتا ہے، رمز الصائم سے ماخوذ ہے۔ جب پیاس کی شدت سے روزے دار کے پیٹ میں حرارت پیدا ہو جائے، کہا جائے رمز الصائم، صائم روزے دار، روزے دار کے پیٹ میں حرارت پیدا ہو گئی پیاس کی شدت سے۔ آدمی صبح سے صبح صادق سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، کہا تھا رمز الصائم۔ رمز کا معنی گویا حرارت کا پیدا ہونا، گرمی کا پیدا ہونا۔ ابن درید کہتے ہیں
کہ لوگوں نے جب لغت قدیمہ سے، پرانی لغتوں سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو جن زمانوں میں وہ واقع ہوئے انہی کے مطابق ان کے نام طے کر دیے۔ رمضان کا نام رمضان پہلے سے تھا، اللہ نے اس کا روزہ فرض کر دیا امت مسلمہ کے لیے، ورنہ مہینہ تو پہلے سے تھا، عربوں کیا مشہور تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، رمضان، سارے مہینے ان کے معروف و مشہور تھے۔ ابن درید کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب لغت قدیمہ میں، پرانی لغت میں، پرانی ڈکشنری میں سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو جن زمانوں میں وہ واقع ہوئے انہی کے مطابق ان کے نام طے کر دیے۔ پس رمضان گرمی کی شدت کے دور میں واقع ہوا تو اسے اسی موسم کے مطابق نام دے دیا گیا، رمضان گرم موسم، گرمی کا مہینہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ میں آپ کو مختصر بتا دوں، ایک 9ویں صدی ہجری کے جلیل القدر عظیم الشان محدث ہیں۔ علم کی بلندی پر فائز ہیں، بے شمار کتابوں کے رائٹر ہیں، بڑی بڑی کتابوں کی، اور ان میں سب سے عظیم الشان کتاب جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام فتح الباری شرح صحیح البخاری ہے۔ صحیح بخاری کی شرح ہے، عربی زبان میں بہت طویل شرح انہوں نے لکھی ہے، جس شرح کے دیکھنے کے بعد بعض علماء نے یہاں تک کہا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح الباری لکھنے کے بعد اب بخاری کی شرح کی ضرورت نہیں۔ جلیل القدر عالم میں کیا کہتے ہیں کہ رمضان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے ترمزو فیہ الذنوب، کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں گناہ گویا تپا کر کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ بندوں کو پابند کرتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک اللہ کی رضا کے لیے نہ تمہیں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شہوات کے قریب جانا ہے، نہ غلط باتوں کے قریب جانا ہے۔ اللہ تپاتا ہے، جس طرح سونا بھٹی میں تپتا ہے تو نکھر کر کے آتا ہے، ایسے ہی اللہ بندوں کو تپاتا ہے، اپنے آرڈر کا پابند کرتا ہے، پھر ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ترمزو فیہ الذنوب، اس مہینے میں گناہ گویا تپا کر مٹا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ الرمضاء حرارت کی شدت کو کہتے ہیں، الرمضاء اسی سے رمضان، رمضاء کسے کہتے ہیں؟ شدت حرارت، سخت گرمی کو۔ ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ روزہ کی ابتدا ایسے دور میں ہوئی کہ گرمی بہت تھی، لہٰذا اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا، جیسا کہ ابن درید نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، ان کا قول آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ لوگوں نے وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ رمضان میں گناہ تپا کر کے اللہ ختم کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، یا یہ کہ گرمی میں مہینہ شروع میں واقع ہوا اسی لیے اس کا نام رمضان پڑا۔ واللہ عالم۔ رمضان ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ معلوم تو ہو گئی، آئیے اب اس ماہ مبارک کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رمضان ایک عظیم الشان مہینہ ہے، عظیم الشان، بڑی شان والا۔ حدیث میں اسے برکتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، برکتوں والا مہینہ۔ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے سحری کے ٹائم،
سحری کھانے میں، افطار کے ٹائم، پورا دن، پوری رات، آخری عشرے میں، شب قدر میں، ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کر دیتا ہے. برکتوں والا مہینہ ہے رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے، ایک مبارک بابرکت مہینہ ہے. یہ روایت مسند احمد کی، سنن نسائی کی اور امام بہقی کی مشہور کتاب شعب الایمان کی ہے. ماہ رمضان کئی اعتبار سے برکتوں والا مہینہ ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس مہینے میں اہل ایمان کے صبر و تقوی اور عبادات و طاعات میں برکت کا ظہور نمایاں طور پر دیکھنے میں آتا ہے. پورا مسلم معاشرہ بدل جاتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، سنن مؤکدات کی پابندی نہ کرنے والے نفلی نمازوں کی بھی پابندی کرنے لگتے ہیں. کبھی قرآن نہ چھونے والا قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن کو سنتا بھی ہے، قیام اللیل کرتا ہے، سال بھر ہاتھ بندھے تھے صدقات و خیرات کے لیے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے. رمضان میں صائمین کو افطار کرانے کے عمل کو باعث ثواب سمجھا جاتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید کی جاتی ہے. بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار برکتیں ہوتی ہیں اور ان کے اثرات واضح طور پر دکھائی پڑتے ہیں. پھر قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کا نزول بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے. قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کا نزول اسی مہینے سے شروع ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک. جب کتاب مبارک ہے تو مہینہ بھی مبارک ہے. اے نبی، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے. سورہ صاد آیت نمبر 29. بڑی بابرکت کتاب ہے یہ. اور فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 185، 185 نمبر کی آیت. بلکہ رمضان کی جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ بھی ایک مبارک رات ہے. رمضان کی جس رات میں اس قرآن کو، قرآن مبارک، رمضان مبارک، جس رات میں اس کو نازل کیا گیا وہ رات مبارک. اللہ نے کیا کہا اس رات کو؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. سورہ دخان آیت نمبر 3. ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل کیا ہے. کتنی برکتیں ہیں رمضان میں، کتنی برکتیں ہیں. طاعات میں برکت، عبادات میں برکت، بابرکت قرآن نازل کیا گیا، بابرکت رات میں نازل کیا گیا، بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا. پھر دوسرے مقام پر اس مبارک رات کی تعین بھی کر دی کہ مبارک رات تھی کب. کیا تعین کی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ رمضان کی برکتوں کے بارے میں. رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے.
قدر والی رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. سورۃ القدر آیت نمبر 1. حدیث میں تو صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے آخری عشرے میں ہوا ہے. نزول سے مراد پورے قرآن کا نازل ہونا نہیں، ابتدائی نزول، یا اس سے مراد قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا جانا، ایک بارگی نزول. کب ہوا؟ رمضان کے آخری عشرے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان. قرآن کریم رمضان کی 24 راتیں گزر جانے کے بعد، قرآن کریم رمضان کی 24 راتیں گزر جانے کے بعد 25ویں رات کو نازل ہوا ہے. گویا جب قرآن کے نزول کا وقت تھا تو لیلۃ القدر تھی، مبارک رات تھی، لیلۃ مبارکہ تھی، مبارک رات تھی. طبرانی کی روایت ہے اس رات کی برکات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس رات میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. رمضان کتنا بابرکت ہے. اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اس کو لیلۃ مبارکہ بنا دیا، رمضان کو مبارک بنا دیا. اس رات کو اتنی مبارک بنا دیا اللہ نے کہ اگر ایک رات ایک انسان کو مل جاتی ہے اور اس رات وہ اللہ کی ذکر میں لگا رہتا ہے، اس سے دعائیں کرنے میں لگا رہتا ہے، نفلی نمازیں پڑھنے میں لگا رہتا ہے، تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتا ہے، تو ایک رات کی عبادت صرف اللہ کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، اس کا احسان اپنے بندوں پر دیکھیے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. سورۃ القدر آیت نمبر 3. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک سال میں صرف 12 مہینے ہوتے ہیں. 1000 مہینے کتنے سال ہوں گے؟ 83 سال سے زیادہ مدت ہو جائے گی. 83 ایئرز سے. ہماری زندگی اتنی نہیں ہوتی عموماً. 83 سال سے زیادہ افضل و بہتر ایک رات کی عبادت. کتنا بابرکت مہینہ ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے معنی میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. کون سی آیت؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. بعض کا کہنا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیلۃ القدر قدر والی رات، عزت والی رات، لیلۃ القدر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا عمل اس رات کے علاوہ کیے گئے 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. اس رات کے علاوہ آپ 1000 مہینوں تک عمل کرتے رہیں. یہ ایک رات کا عمل ان 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل اور بہتر ہے. یہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں. تفسیر طبری میں ان کا یہ قول موجود ہے. اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک چیز سحری بھی ہے. سحری کھاتے ہم صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے
فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم سحری کھاتے ہیں. سحری بھی برکت ہے. اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک چیز سحری بھی ہے. اللہ نے اسے بھی برکت والا عمل بنا دیا ہے. سحری کھانا بھی برکت والا عمل ہے. اور سحری کے عمل میں اور اس کی غذا میں برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. سحری کھانا بھی برکت ہے اور وہ جو غذا ہم کو ملتی ہے, جو ہم لیتے ہیں, اس کے اندر بھی اللہ نے برکت ڈال دی. وہ عمل خود برکت ہے کہ اٹھ کر کے ہم رات میں اٹھیں, آخری پہر میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھا پی لیں اس نیت سے کہ ہمیں دن بھر روزہ رہنا ہے, ہمیں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. کچھ کھا پی لیں, ہمارا یہ عمل بھی بابرکت ہے. اور جو کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. جو بھی کھا رہے ہیں, 2 کھجوریں ہی کھا رہے ہیں, 1 کھجور ہی کھا کے پانی پی لے رہے ہیں, پانی ہی پی لے رہے ہیں صرف, اس پانی میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تسحروا فإن فی السحور برکہ. تسحروا, سحری کیا کرو, سحری کیا کرو, اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ مشہور معروف روایت ہے, تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو, بے شک سحری میں برکت ہے. بخاری کی روایت میں لفظ السحور, جو سین کے فتح کے تحت السحور, سحور پڑھا گیا, سحور نہیں, السحور, جس سے مراد سحری میں کھائی جانے والی غذا ہے. فإن فی السحور برکہ. اور مسلم کی روایت میں السحور ہے, جو سین کے ضمے کے ساتھ ہے, السحور, صحیح مسلم کی روایت میں, جس سے مراد سحری کھانا ہے, سحری والا عمل ہے. سحری کھانے کے لیے جو ہم اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں دسترخوان پر, کچھ کھاتے پیتے ہیں, یہ عمل ہمارا, کھانا تو چھوڑ دیجیے, یہ عمل. معلوم ہوا کہ سحری کا عمل خود سحری کھانا اور اس میں کھائی جانے والی غذا دونوں میں برکت ڈال دی گئی ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. ہم نے کتنی برکتیں دیکھی, بے شمار برکتیں رمضان میں اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے. بس یہ مہینہ ہر اعتبار سے برکتوں والا مہینہ ہے. اب جو شخص اس مہینے کی قدر کر لے اور اس کے اوقات کو, اس کے ٹائمز کو فضولیات کی بجائے اللہ کی اطاعت میں لگا دے, فضولیات میں نہیں, غنیمت جائے. ایک ہی مہینہ ٹائم بس ہمارے پاس, 11 مہینہ ہمارا, وہ موقع نہیں ملے گا. ایک ہی مہینے کا ٹائم ہے, اس کے دن کو غنیمت جانیے, اس کے رات کو غنیمت جانیے, اس کے فرائض کو غنیمت جانیے, اس کے نوافل کو غنیمت جانیے, اس کے اندر ذکر و اذکار کو غنیمت جانیے, صدقہ خیرات کو غنیمت جانیے, تلاوت کلام پاک کو غنیمت جانیے. اتنا غنیمت جانیے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے. لیلۃ القدر کو غنیمت جانیے. بس یہ مہینہ ہر اعتبار سے برکتوں والا مہینہ ہے. اب جو شخص اس مہینے کی قدر کر لے اور اس کے اوقات کو فضولیات کے بجائے طاعت الہی میں صرف کر دے, طاعت الہی میں لگا دے, تو یقیناً وہ عقل مند اور کامیاب انسان ہے. اس کے الٹا جو شخص اس مبارک مہینے کو ضائع کر دے اور اپنے اوقات کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنے کے بجائے, لگانے کے بجائے, اپنے ٹائم کو عبادتوں میں, نیک اعمال میں لگانے کے بجائے فضولیات بلکہ گناہوں میں برباد کر دے, تو یقیناً وہ ناکام ہے,
نامراد ہے. ایسا آدمی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا، کیونکہ موقع پانے کے بعد، برکتوں کے چانس پانے کے بعد وہ برکتوں کو سمیٹنے کے لائق نہیں رہا ہے. اللہ رب العزت اس مہینے کو سمجھنے کی، اس کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.